بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان. بہت بہت شکریہ. اس کو چینل کو سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے, کمنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نوٹیفیکیشنز آپ کے پاس آتے رہیں. بھارت میں نیشنل یہ جو ان کی انٹیلیجنس کی جو ڈائریکٹر ہیں, امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹریٹ کی ہیڈ تلسی گیبرڈ, کوئی نہ کہیں ان کا تلسی ہندو لوگ نام رکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لنک ہے, کیونکہ بے شمار وہاں پہ کاش پٹیل اینڈ جے ڈی وانس کی بیوی اوشا پٹیل, تو انڈیا کا بہت بڑا وہاں پہ جو امریکن میں رہنے والے انڈین امریکنس ان کا انفلوئنس ہے, اور ٹرمپ ان سے متاثر ہو کر ان کی خدمات حاصل کر چکا ہوا ہے. ظاہر مزید اس نے کرنی ہے. تو گلوبلی اسپیکنگ یہ جو یعنی ابھر کر آ رہے ہیں ٹرمپ, ان کو تو ہاتھ روکنے والا صرف چائنا اور رشیا ہے. تو وقت بتائے گا. کینیڈا بھی میدان میں آ چکا ہوا ہے. تو ان کی جو گلوبل پالیسی ہے وہ تو فیل ہو رہی ہے اور ہو کے رہے گی. اس کی میں آپ کو اس کے بتاتا ہوں آپ کو کہ کون کون سے عوامل فیکٹرز ہو سکتے ہیں یہ فیلیور آف ٹرمپ. اس کو وڈرا کرنی پڑے گی اپنی پالیسی, کہ جہاں پہ اتنی ہائی اس میں پچ پہ جا کر انہوں نے ساری دنیا میں انگلیاں ڈالنی شروع کر دی ہوئی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دہلی میں جو میٹنگ ہوئی ہے اسپائی چیفز کی, وہاں پر 5-6 کنٹریز کی, تو اس میں یہ بھی آئی تھیں اور انہوں نے 3 موضوع پر پاکستان کی مخالفت کی. پاکستان کے بارے میں کہا کہ جی ٹیررزم کی فیکٹری ہے پاکستان. دوسری بات انہوں نے کہی کہ بنگلہ دیش کے جو چیف ایڈوائزر ہیں یعنی چیف حکومت کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر یونس, وہ خلافت چلا رہے ہیں, یعنی خلافت لے کر آ رہے ہیں, حکومتی نظام, اسلامی جہادسٹ ہیں وہ. اور تیسری انہوں نے میانمار میں روہنگیاز کے حوالے سے بات کی. تو جناب اس فرنٹ پر انہوں نے خوب جتنا بھی بات کرنی تھی اس کے کان بھرے. انڈین میڈیا کہہ رہا ہے. اور پنو کے بارے میں یہ کہا کہ وہ جو ہے وہ ہمیں وانٹیڈ ہے, ہمیں واپس بھیجا جائے, اس کو امریکہ جو ہے بے دخل کرے اپنے ملک سے اور وہ ہمیں بھیجے. بھائی وہ کیسے اس کو بھیج سکتا ہے ٹرمپ؟ وہ تو ان کے قریب ہے, بہت قریب ہے. اور امریکہ کا ٹرمپ اور ساری ایجنسیز جانتی ہیں کہ خالصتان کا ایشو کیا ہے. کینیڈا میں بہت بڑا اثر ہے ان کو سکھ برادری کا, سکھ کمیونٹی کا, یعنی ٹی وی 84 بھی وہیں سے چلتا ہے جو خالصتان کا سب سے بڑا آرگن ہے الیکٹرانک میڈیا میں. پاکستان میں صورتحال یہ ہے, میں آپ کو ادھر لے آتا ہوں. اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے بلڈنگ میں, پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں اجلاس ہوا, اور اس میں پاکستان کو جو خدشات درپیش ہیں اس کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن دی گئی. اور اس پریزنٹیشن میں صورتحال یہ ہے کہ ٹی ٹی پی, طالبان, بلوچستان لبریشن آرمی کو انڈیا کی سپورٹ, اور ٹی ٹی پی کی اس کی طالبان کی افغانستان کی سپورٹ, کیونکہ یہ ثبوت مل چکے ہیں کہ افغانستان سے ہی ان کا ہینڈلر جو ہے نا, اور پھر انڈین میڈیا کا جو کردار تھا, اور وہاں پہ جو لائیو بیپر چل رہے تھے اس کی بلوچ لیڈرشپ کے. تو یہ وہ سوالات ہیں جو کہ لازمی طور پہ پریزنٹیشن میں زیر بحث آئے, اور پاکستان نے جو بھی اسٹریٹجی بنانی ہے وہ منظر عام پر آ جائے گی. تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ, میں ٹیچر کے طور پر پڑھاتا رہا انٹرنیشنل ٹیررزم یونیورسٹی کی سطح پر. تو ایز سمپل ایز اینی تھنگ, سوشو اکنامک آپ کو ڈائلاگ کے لیے جانا پڑے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ نائٹ کرفیو اور ڈے آپریشنس, یعنی یہ جو کارروائی کر رہے ہیں ڈے میں بھی کر رہے ہیں نا, تو آپ کو ڈے میں کارروائی کرنی ہوگی اور رات کو جو ہے وہ کرفیو لگا کے آپریشن جگہ جگہ پر, اور پورے ایریاز کو آپ کو چھان بین کرنی پڑے گی, اور ایک ایک کو چن چن کے مارنا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. اور جو ہاں پہ مذاکراتی معاملات ہیں اس کے لیے آپ کو انوار اللہ کاکڑ سے بہتر اس وقت کون شخص ملے گا, جو ایکٹنگ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں پاکستان کے, اینڈ ہی نوز انسائڈ آؤٹ. اور باقی جو بلوچستان کے حضرات ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیے جانے کی ضرورت ہے. اور جتنی بھی دہشت گردی کی تنظیم ہے, یہ ان کے جو ایلیمنٹس ہیں, یو ہیو ٹو ہینڈل اٹ ود این آئرن ہینڈ. اس میں کوئی دو اوپینین نہیں ہے. لیکن جہاں تک سوشو اکنامک رائٹس کا ان کا تعلق ہے اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں, اس کے اوپر آپ کو ایک نیشنل, پورے بلوچستان لیول پہ ایک نیشنل کمیٹی بنانی ہوگی, جس میں خواہ وہ پختون ہو وہاں کے بلوچستان کے, یا بلوچ ہو, نیشنلسٹ ہو, ان سب کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے. اس سے پہلے جو بھی وعدے وعید ہوئے اور اس پہ عمل نہیں ہوا, اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. بھارت تو مداخلت کرتا رہے گا. میں نے عرض کیا نا کہ دہلی میں ہونے والی کانفرنس سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا, نہ پاکستان کو بلایا گیا تھا, نہ پاکستان
ظاہر ہے وہاں پہ جانا تھا اس کو، لیکن ان کے ہاں ایک ہی منترا ہے، ایک ہی گردان ہے، اور وہ کنٹینیو رہتی ہے اینٹی پاکستان۔ اب ان کو ایک اور موضوع مل گیا، وہ ڈاکٹر اینٹی یونس اینٹی بنگلہ دیش ہو گیا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ انڈیا نے اپنے دشمن بڑھا لیے ہیں، دشمن کم نہیں ہوا ہے۔ اگر پاکستان دشمن ہے ان کا تو انہوں نے ایک دشمن میں اور اضافہ کر لیا ہے، چائنا بھی آپ کا دشمن ہو گیا پھر۔ تو یہ وہ سوالات ہیں کہ آپ نے نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر ہوں یا دیگر شریک ہونے والے ادارے ہوں، آسٹریلیا وغیرہ، آپ کی کہانی یہی ہے، آپ ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہیں پوری دنیا میں۔ یو آر ناٹ اے اسٹیبلائزنگ فیکٹر۔ آپ کی اکانومی کی جو ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی ہے چائنا نے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایڈوانس مینوفیکچرنگ میں چلا گیا وہ، اور چائنا از آلسو وڈرائنگ، اپنے تمام انویسٹمنٹ کو وڈرا کر رہا ہے وہاں سے انڈیا سے۔ اور جبکہ چائنا انویسٹمنٹ کے لیے سولر ٹیکنالوجی کے اندر ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور مینوفیکچرنگ آف سولر پینلز اینڈ پلیٹس، سولرائزیشن میں اس کو امپروو کر رہا ہے۔ یہ تو پاکستان کی حکومت میں کبھی ویژن نہیں رہی کہ کس طریقے سے چائنا سے ٹیکنالوجی لینی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اتنا بڑا سی پیک پروجیکٹ کو آپ نے سیاست کی نظر کر دیا۔ کون ذمہ دار ہے؟ پاکستان ذمہ دار ہے۔ دہشت گردی تو ایک ایسی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، دیٹس ویری امپورٹنٹ، دیٹ ہیز ٹو بی ہینڈل پراپرلی۔ اس تمام ایکسرسائز میں یعنی آپ نے ایک چیز اور دیکھی ہوگی کہ آپ نے اپوزیشن کو انوائٹ نہیں کیا۔ تو جناب شہباز شریف صاحب، آپ کی تو پوری ایکسرسائز میں کیا کہوں، مائنس آرم فورسز اور بریفنگ، ڈی جی ایم او، ڈی ایم آئی، آئی ایس آئی، ان سب کی بریفنگز کے باوجود بھی آئی بی کے چیف بھی وہاں موجود رہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے بغیر آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ عمران سے آپ کو اتنی مخاصمت ہے، آپ کی جو انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے، آپ بلاتے نا اس کو نہیں بلاتے، اس کی پارٹی کے جو پرومیننٹ لوگ ہیں ان کو بلاتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی پارٹی میں تھوڑے سے مسائل ہیں، کچھ لوگ حکومت کی طرف راغب ہیں، کچھ عمران کی حمایت میں ہیں، اسپلٹ ہے وہاں پر، وہ ورکنگ ریلیشن شپ کا معاملہ ہو سکتا ہے ود ان دا پارٹی، کہ ایک پارٹی یہ کہتی ہے کہ آرم فورسز سے بات کرنی چاہیے، گورنمنٹ سے بات کرنی چاہیے، دوسرے والے کہتے ہوں کہ نہیں جناب یہ لوگ تو الیجیٹمیٹ ہیں، ایلیگل گورنمنٹ ہے۔ تو ان بٹوین دی لائن آپ کو جب آپریشنز یعنی آپریشنل بریفنگ ہو رہی ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ، ویری کریٹیکل فار دی سیک آف پاکستان، فار دی سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی، انٹیگریٹی، ساورنٹی آف پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس میں چاہیے تھا، بالکل چاہیے تھا، میں اس بات کے حق میں ہوں کہ آپ کو تمام اپوزیشن کو، آپ کو محمود اچکزئی صاحب کو بلاتے، آپ کو پی ٹی آئی کو پوری کی پوری بلاتے، جماعت اسلامی کو آپ نے بلانا پارلیمنٹ تک محدود کر دیا، فکٹیشیس پارلیمنٹ کے اندر جو آپ کو پتہ ہے 45 47 کے ڈیبیٹ، ابھی تک آپ اس کو انڈو نہیں کر سکے، آپ اپنا امیج ریسٹور نہیں کر سکے، تینوں پارٹیز کی میں بات کر رہا ہوں۔ پیپلز پارٹی نے تو جانا تو ظاہر ان کے صدر ہیں، ان کی حکومتیں ہیں، ان کے گورنرز ہیں، سینٹ کے چیئرمین ہیں وغیرہ وغیرہ، دے آر دی بینیفیشری آف دس سسٹم، ہائیبرڈ سسٹم جو ہے نا، یہ اس کے بینیفیشری ہیں بلاول اینڈ پارٹی، آصف زرداری اینڈ بلاول بھٹو۔ اور دوسرے بینیفیشری کیا ایم کیو میں، ان کی جو اسٹیک ہے، جو سے ہے، وہ آپ جانتے ہیں، کراچی کے عوام اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ جب دیکھیں گے کہ ان کا جو اصل لیڈر ہے وہ اگر اس کو میدان میں آیا تو اسی کی پوزیشن بنتی چلی جائے گی، اور یہ پھر وائپ آف ہو جائیں گے، وائپ آؤٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے جناب علی سیناریو کہ وداؤٹ دی کنسنسس اینڈ دا یونٹی، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو۔ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی مینز انوالومنٹ آف دا پیپل ایٹ گراس روٹ لیول، کیونکہ پھر وہ چنیدہ رہ جائیں گے، دہشت گرد جو ہیں وہ کتنے رہ جائیں گے، سوچنے کی بات ہے۔ میں نے کل اپنے ولاگ میں یہ کہا تھا کہ بندے سے بندہ نہیں ملا سکتے وہ، اگر ان کے پاس 1 لاکھ گوریلاز ہیں تو یہاں پہ 10 لاکھ موجود ہوں گے ریسٹ آف پاکستان میں، ایون ود ان دا بلوچستان۔ تو یہ تو ایک انتہائی ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس کا اینڈ جو ہے صرف معصوم لوگوں کی جانے گنوانا ہے۔ اس آپریشن کا، پوری ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ٹی ٹی پی والے معاملات ہوں یا پھر اس طرف کے معاملات ہوں۔ افغانستان کو ٹیبل پہ آنا پڑے گا۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کیا، یعنی سوئٹزرلینڈ بھی اس کے خلاف، کینیڈا کے اندر جو صورتحال ہے وہ بھی ان کے خلاف۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم بالکل 2 اپریل تک جو ٹرمپ نے ٹائم دیا ہوا ہے، ٹیرف وار جو گلوبل ورلڈ ٹریڈ وار چل پڑی ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ہمارے پاکستان کے ویسٹ ایشیا میں ان کی یمن کے حوالے سے اور ایران کے حوالے سے کیا پالیسی ہے۔ آپ نے دیکھا
نیتن یاہو نے حملہ کر دیا، 300 افراد جاں بحق ہو گئے معصوم صبح رات کو، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تو امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا نا، امت پہ آ کے تیری عجب وقت پڑا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وی آر پاسنگ تھرو اے ویری ہسٹوریکلی ویری کریٹیکل اسٹیج اینڈ کریٹیکل ٹائم۔ اور پھر بغل میں ہی ہمارے جو جس میں سے سب کانٹیننٹ سے ہندوستان نکلا، پاکستان نکلا، وہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اینڈ دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ۔ وہ اپنے تمام تر تکالیف اور غموں کو بھول کر پروپیگنڈا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے اپنے زخم رس رہے ہیں۔ نیپال رس رہا تھا، نیپال نے فیصلہ کر لیا۔ بھوٹان میں بھی ابھی آپ کو خبر ملنے والی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ نے آفر لگا دی ہے کہ بھوٹان کو انڈیا میں شامل کرنے کی آفر دیا آپ نے، بھوٹان ول نیور ڈو دیٹ۔ سری لنکا پہ آپ نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، پر بھاکرن نے آپ کو، آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں راجیو گاندھی کو اڑا کے رکھ دیا تھا دھماکے میں، بھول گئے آپ۔ اور پھر سردار جی ان کے آپ نے مذہبی عبادت گاہ پہ حملہ کیا تھا، تو انہوں نے آپ کی وزیر اعظم کو، اندرا گاندھی کو، انفارچونیٹ انسیڈنٹ، اس کو قتل کر دیا تھا، فائرنگ کر کے مار دیا تھا پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر۔ تو یہ تو آپ کا جو اسٹیٹ اپریٹس ہے، جو آپ کا جو سیکورٹی اسٹرکچر ہے، جس میں آپ کے یعنی دیسی جیمز بانڈ موجود ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں، تو دے ہیو ٹو ریپیٹ۔ تو یہ ہے جناب ناظرین صورتحال جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ پینشن کے جو ملازمین کی پینشن کے حوالے سے پاکستان میں بات یہ ہے، جو اورنگزیب صاحب کوئی کام کریں گے، کرپٹو ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے انہوں نے کونسل بھی بنا دی جس کو ہیڈ کریں گے۔ تو پاکستان کی معاشی صورتحال میں کوئی فار ریچنگ اور لانگ ٹرم ویژن کے کوئی سوالات اور اس کے جوابات نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ آئی ٹی لیول پہ پرائیویٹ سیکٹر کے لڑکے ملک کی خدمت کر رہے ہیں، اور وہاں سے یعنی ٹاپ لائن فائنینشیل سیکورٹی کی رپورٹ دلچسپ اور اچھی ہے کہ لڑکے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے فارن ایکسچینج کما رہے ہیں۔ ایک تھرڈ ایونیو ہے جس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت تھی اور ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ڈاکٹر عبدالجبار خان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام۔